جیلانی صاحب سم اپ کرتے ہیں آج کی پوری اس گفتگو کو. فتح مکہ بھی ہے، یہ غرور اور تکبر بھی ہے آج کے زمانے کے حوالے سے. ان کو ذرا پوری طرح سے ہم جب سم اپ کرتے ہیں تو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں افطار کے لمحات ہیں. میرے ملک پاکستان میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ افطار کر چکے ہوں گے. جہاں تک لوگ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، بالخصوص اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں ان سب سے عرض کروں گا کہ آج عالم اسلام یتیم ہو گیا تھا. جناب حیدر کرار مولا کائنات، شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، امام الواصلین، سید العارفین، انیس الغریبین، ابو الائمۃ الطاہرین، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بنو ہاشم کے ایک عظیم فرد کہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا. تو آج مولا کائنات کا یوم شہادت ہے. آج جب افطاری کریں افطاری کے بعد تو شب لگ جائے گی. بالخصوص مولا کائنات کو اپنی دعاؤں میں ان سے فیض لینے کے لیے ان کو یاد رکھیں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مولا کائنات کے لیے دعا کریں، ان سے فیض لینے کے لیے اپنی دعاؤں کو منور کریں. ضرور مولا کائنات کے لیے صالح ثواب کریں، پہلی گزارش. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کو غرور اور تکبر کے ساتھ متصل کیا ہے. دراصل فتح مکہ جو مارز وجود میں آئی ہے وہ کفار کے غرور اور تکبر کے ری ایکشن کے طور پر ہی آئی ہے. جی ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا پہلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب 10 سال کا معاہدہ ہے، اب خیبر کو فتح کرو. خیبر کو فتح کیا گیا. خیبر کو فتح کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف فوج کو بھیجا، جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں. یہ موتا شام کا ایک علاقہ ہے. یہاں پر ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی کہ جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں گے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں گے، زید بن حارثہ بھی شہید ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تینوں خبریں پہلے دے دی. آپ علیہ السلام جیسے جیسے وہ شہید ہو رہے تھے ایسے ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی شہادت کی خبر دیتے جا رہے تھے. اور جاتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آخر میں اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے پاس آئے گا. بنیادی وجہ یہ ہوئی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے بے ہیں. شک. واہ واہ واہ. یہ واضح طور پر یہ پیغام یہاں سے مل گیا. دوسری بات یہ کہ یہ جو کمانڈر تھے بڑے بڑے، حضرت جعفر طیار بنو ہاشم کے فرد تھے، نبی پاک کے بھائی تھے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے کمانڈر تھے، حضرت زید بن حارثہ. یہ تین لوگ جب شہید ہو گئے، مکے والوں نے کہا بھائی اب تو مسلمانوں کو کوئی پرسان حال رہا ہی نہیں، ایک خالد ہے بس، اس کو ہم دیکھ لیں گے. ایک خالد بن ولید رہ گئے ان کے پاس، اور تو کوئی نہیں رہا. حالانکہ جب رومیوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید جب حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو روم کے بادشاہ کو اس کے جو 4 مشیر ہوتے تھے، جو بوڑھے بوڑھے اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کچھ مختصر سے لوگ ہیں، وہ آ رہے ہیں فلاں فلاں علاقے فتح کر کے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو ذرا اپنا انتظام کر لو. تو روم کے بادشاہ نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا جی اتنے لوگ. اچھا ٹھیک ہے، بس صبح ان کو تہس نہس کر دینا، چلو اگلی بات کرو. اس میں سے ایک وزیر بولا، اس کا وزیر بولا، 4 وزیر ہوتے تھے اس کے. اس نے کہا روم کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت میری بات سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی موت محبوبہ ہے. تو انہوں نے کہا خیر ہے، کیا ہوگا، تھوڑے سے تو لوگ ہیں. کہا کہ تو کیا ہوگا اگر وہ آ جائیں گے تو اس وزیر نے کہا، بوڑھا سا وزیر تھا، اس نے کہا جان کی امان پاؤں، گستاخی تو کر بیٹھا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا ان کے پاس خالد ہے، ہمارے پاس خالد نہیں ہے. وہ اس لیے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ آ رہے ہیں. کفار مکہ یہ بات بھول گئے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے، بڑا کٹھن معاملہ ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید ہے اور پھر خود مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم ہے.
سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردون. لیکن غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہونا ہوتا ہے. یہ ان کے غرور کا نتیجہ تھا. جو فتح مکہ کی داغ بیلٹ ڈلی ہے وہ کفار کے غرور کے ری ایکٹ میں ڈلی ہے. اب کفار نے کیا کیا کہ انہوں نے جو بنو بکر اور بنو خزاع کے ساتھ ان کا جو ایک معاہدہ تھا وہ معاہدہ توڑا. حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے ان کا ساتھ دیا, بنو بکر کا ساتھ دیا. بنو خزاع کو حرم کے اندر 25 آدمی شہید کر دیے گئے. کچھ لوگ بچ بچا کے نکل گئے. اس دوران جو ہے وہ حضرت راجز نے نبی پاک علیہ السلام کو صدا بھی لگائی, تو نبی پاک علیہ السلام نے دور سے جو ہے حضرت میمونہ کے گھر تھے, میری ماں سیدہ میمونہ کے گھر پہ تھے, تو وہاں سے نصرتا کے یا نصرت, بعض علماء نے اس کے راب پڑھے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بچ کر آئے, تو آ کر نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز کا وضو فرما رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے دعائی دی, یا رسول اللہ ہم تو لٹ گئے, ہم تو برباد ہو گئے, ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہمارے 25 آدمی حرم مکہ کے اندر مار دیے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا وضو کرتے ہوئے, آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ محمد رسول اللہ کہیں جا رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ مکہ پہنچنے سے پہلے تک نبی پاک کے جو بالکل رازدار لوگ تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں. اتنی راز سے یہ فتح مکہ ہوا ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, سرکار عمر فاروق, سرکار مولا کائنات, سرکار عثمان غنی, ان میں سے کسی کو بھی نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جب مکہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی, تو یہاں نبی پاک علیہ السلام نے ایک حکمت عملی جو اختیار کی وہ بڑی عجیب تھی. کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک چولہا ہوتا تھا تو 8-10 لوگ اس کے پاس گروہ بنا کر بیٹھتے تھے رات کے وقت. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سب کو فرمایا کہ سب اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ چولہے جلاؤ, گروپنگ کی صورت میں چولہا نہیں جلانا ہے. اچھا, یہ جب علیحدہ علیحدہ چولہے جلے تو ابو سفیان اور یہ سارے جو مکہ کے, انہوں نے کہا یار یہ 10,000 چولہے ہیں, تو 10,000 ملٹی پلائی بائی 12 کر لیں آپ, تو یہ کتنے لوگ بنتے ہیں؟ 1.25 لاکھ بن گئے. ہاں جی, یہ انہوں نے کہا یار یہ 1.25 لاکھ کا لشکر آ چکا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ جنگی حکمت عملی تھی کہ اب وہ ان کو تو یہ لگا کہ ایک ایک چولہے کے پاس 10-10 12-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس جنگی حکمت عملی سے جنگ لڑنے کے باوجود اب آپ دیکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں, آپ علیہ السلام کو وہ لوگ جو ہے وہ جانتے تو تھے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت سیدہ زینب کا قاتل آتا ہے. اللہ, نبی پاک کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ زینب, جن کو یاد کر کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی رویا کرتی تھی. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کسی کے مزار اقدس پر تشریف نہیں لے کر گئی. سب سے پہلے آپ جس کے مزار پر تشریف لے کے گئے وہ سیدہ زینب کا مزار تھا, اور ان کے مزار پر بیٹھ کر آپ رویا کرتی تھی, اور نبی پاک کو پکڑ پکڑ کے لے کے جاتی تھی کہ بابا جان میرے ساتھ چلیے, میں اپنی بہن کے مزار پہ جاؤں, مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے صبر نہیں آتا. اتنی پیاری بیٹی جن کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ہار عطا فرمایا تھا رخصتی کے وقت, میں پیچھے ایک دفعہ عرض کر چکا, اس کا قاتل, ان کا قاتل نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آتا ہے, اور آتا نہیں ہے ڈر سے. نبی پاک علیہ پہلے بہت ساری جگہوں پر بھاگتا ہے, آخر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس بیٹی کا قاتل آتا ہے, اور کتنا خطرناک قاتل کہ حمل کے سمیت سیدہ زینب کو شہید کرنے والا وہ آتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جا تجھے معاف کر دیا گیا, جا تجھے معاف کر دیا گیا. سیدنا حمزہ نبی پاک کے پیارے چچا کہ جن پر نبی پاک علیہ السلام نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی, 70 تکبیریں لگائی نبی پاک علیہ السلام نے. اتنے پیارے چچا نبی پاک علیہ السلام کے کہ علماء نے لکھا کہ اگر حضرت امیر حمزہ نبی پاک کی آخری حیات تک حیات رہتے تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا قاتل آتا ہے وحشی, نبی پاک علیہ السلام اس کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لیتے ہیں اور صحابیت کے شرف عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اصل میں جو ویژن ہے نا, ویژن وہ قائد کا ہوتا ہے, اور نبی پاک علیہ السلام سے بڑا قائد اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. جب آپ عاجزی, انکساری اس کو اپناتے ہیں, یہ کب آپ اپناتے ہیں؟ جب آپ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے, جب آپ کا مفاد آپ کی ذات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آپ کا مفاد اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے ہوتا ہے, اسلام کے لیے ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ہوتا ہے. جب آپ ان مفادات کی خاطر لڑتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی طرح
وہ وقت دور نہیں ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس سیرت کے اس پہلو کو اپنایا تو وہ لوگ پوری دنیا میں فاتح بن کر نکلے. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مثال دیکھ لیجئے, سلطان نور الدین زنگی کی مثال دیکھ لیجئے, احمد شاہ عبدالی کی مثال دیکھ لیجئے, خوشحال خان خٹک کی مثال دیکھ لیجئے. ان سب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اپنایا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, کہ ہم ان سارے غرور اور تکبر کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر, عاجزی اور انکساری کو اپنے ہاتھ میں تھام کر, اپنے لوگوں کے لیے عاجزی اور انکساری کو اپنے ہاتھ میں تھام کر, اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ کر کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین, یہ کہہ کر ہم اس فتح مکہ کے کردار کو اگر ہم آج دوبارہ اپنانا چاہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اس دین متین سے پوری دنیا میں چراغاں ہوا تھا, آج پھر اس دین متین سے پوری دنیا میں چراغاں ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. میں بس جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وائلڈ وینچر واٹر پارک ہمارے ساتھ ہے, ان کا شکریہ. اوزی ڈیولپرز ہمارے ساتھ ہیں, ان کا شکریہ. ہربی آن ہمارے ساتھ ہے, ان کا شکریہ. خالد سویٹس ہیں, ان کا شکریہ. کوئس ہے, ان کا شکریہ. فورٹائل, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور میرے خیال سے تمام اسپانسرز ہو گئے. میرے خیال سے ہم دعا کر لیتے ہیں اور پھر اذان مغرب کراچی میں بھی ہو جائے گی.